یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ ایک بات اور بتاؤں، رسول اللہ کے بنا ہوئے مسلمان کیسے تھے؟ سن لیجئے، بس دو بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، اینڈ کی طرف ہے بات، مجھے جانا بھی ہے ورنہ میں اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکوں، فلائٹ مس ہو سکتی، صبح مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، سن لیں، ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، مہمان آنے پر انہوں نے بکری ذبح کی۔ اب بکری ذبح کی تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو مہمان کے بہانے ہم لوگ آج الحمدللہ بکری کا گوشت کھا لیں گے، ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس نے کئی دنوں سے بکری کا گوشت نہیں کھایا، تو گوشت تو ہم کھائی لینے والے، بکری کا سر اور بکری کے پیر، جس کو منڈی اور سر کہتے ہیں اپنے سلی بھی کئی کہتے ہیں، سیری سیری کہتے ہیں، سر اور پیر پڑوسی کو دے دیتے، اسی بہانے وہ بھی کھا لے گا۔ پڑوسی کے گھر جیسی وہ منڈی اور پیر پہنچے، سر اور پیر سیری پہنچی، تو وہ پڑوسی بھی رسول اللہ کا بنایا ہوا مسلمان تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا ہم تو کبھی نہ کبھی کھاتے ہی رہتے ہیں، اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے۔ انہوں نے بازو میں بھیج دی، وہ بھی حضور کے بنائے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے۔ پورے محلے میں مدینہ شریف پہ وہ سر پیر گھومتے 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 جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس آ گئے۔ یہ مسلمان تھے۔ اور آج شیرنی بٹے نا شیرنی تو اس میں بھی دھکم بکی ہوتی، یہ آج اب بتائیں کتنا فرق ہے۔ یہ میڈ ان انڈیا مسلمان مت بنو، آمینہ کا لال جیسا بنانے آئے تھے نا ویسے بنے۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، نہ چہرے پہ داڑھی رکھنے کا شوق، نہ صبح کو اٹھنے کا شوق۔ اللہ کی کوئی قدر ہے اپنے پاس؟ قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اگر کوئی 10,000 کی نوکری دے اور بولے کہ صبح 5 بجے آنا ہے، جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ 10,000 کی نوکری جس نے دی 5 بجے بلاتا ہے تو 4 بجے اٹھ کے برابر جاتے ہو، جی سیٹ کرتے ہو، یہی نا؟ اور اللہ بلاتا ہے فجر میں آ، کتنا جاتے ہو؟ اس نے نوکری نہیں دی، صرف نوکری نہیں دی، ماں کے پیٹ میں بنانے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ ماں کے سینے میں دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ ماں کا دودھ ہضم کرنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ بولنے کی زبان میں قوت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ کان کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ پیروں کو چلنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ ہاتھوں کو طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ دل کو دھڑکنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ صحت، طاقت، قوت دینے والا میرا اللہ ہے۔ بال جو کالے کالے خوبصورت ہے یہ بھی رنگ دینے والا میرا اللہ ہے۔ چہرہ جو چمک رہا ہے یہ چمک دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ پورے دن آکسیجن دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ چلنے کے لیے زمین دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ سائبان دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ ارے جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے اس میں نوکری کی بات اس کے دل میں ڈالنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ بتاؤ سب احسانات اس نے کیے، بس وہ کہتا ہے میری عبادت کر۔ ہوتی ہے ہم سے؟ اللہ کے غدار بن رہے ہو؟ اللہ سے غداری کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، اس لیے سب اس نے دیا ہے۔ آنکھ کی قیمت اس سے جا کے پوچھو جو اندھا ہے، بہرے سے کان کی قیمت جا کے پوچھو، پیروں کی قیمت لنگڑوں سے جا کے پوچھو۔ اللہ نے سب دیا، کچھ مانگا؟ کچھ نہیں مانگا، بس اتنا کہتا ہے میری عبادت کر۔ وہ بھی اللہ کا فائدہ نہیں ہے، تیرا فائدہ ہے۔ سدھر جاؤ، سنور جاؤ، توبہ کرو، بس یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ اللہ کی طرف، چلو پلٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ ایک بات کہوں، بہت پیاری بات جو دوسری اور اینڈ پہ کرنا تھا وہ یہ، جہاں بھی غلطی کر کے جاؤ گے اور بولو گے میں نے غلط کیا، ہر عدالت میں غلطی کا اقرار کرو گے تو کیا ملے گی؟
کیا ملے گی؟ ہر عدالت کا دستور ہے، آپ جہاں جا کر کے غلطی کا اقرار کرو کیا ملے گی؟ سزا۔ ایک صرف میرے اللہ کی عدالت ہے، جہاں غلطی کا اقرار کرو اور شرمندہ ہو جاؤ تو سزا نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور خود کہتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ جاتی۔ بس ایک مختصر سا ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہمت کرو اور توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ مجھے بہت پسند ہے یہ روایت جس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کچھ بھی کیا، صرف نماز چھوڑی توبہ کر لو، نمازی بن جاؤ آج سے، ابھی سے۔ اگر جوا کھیلتے تھے توبہ کرو، کیونکہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں۔ توبہ کرو، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کسی بھائی سے زنا ہو گیا، توبہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے زانی کو اللہ رب العزت قیامت کے دن آگ کا قمیص پہنائے گا اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی۔ بہت سخت، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ ان بطش ربک لشدید۔ ماں باپ کی حق تلفی کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ ناراض ہے تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ماں باپ کو منا لو، توبہ، ہر چیز کا حل ہے توبہ، توبہ توبہ۔ اور فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو وہ روایت سن لیں میرے بھائی، یہاں اتنا بڑا گنہگار کوئی نہیں ہوگا جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، توجہ سے سن، غور سے سن۔ سیدنا حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، بہنیں بھی توجہ، جس جو گناہ کیا توبہ کرو، اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، اپنے آپ کو چینج کر لو۔ اور آج تو 25ویں شب عرس اعلیٰ حضرت بھی، رحمت للعالمین کا جشن بھی، فاروق اعظم سرکار اللہ کے رسول علیہ السلام کے کاشانے میں جانے لگے تو دیکھا کہ دروازے پہ ایک جوان لڑکا بیٹھا ہے، ایک نوجوان بیٹھا ہے، اور اب کھانک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کھانک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کھانک اٹھاتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا عمر میں بہت بڑا پاپی، بڑا مجرم آدمی، حضور سے ملنے آیا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ملنے کی، اس نے سر پہ کھانک ڈالتا۔ آپ حضور سے اجازت لے دیجیے کہ حضور اجازت دے دے کہ میں حضور سے ملوں۔ فاروق اعظم گئے، کہا یا رسول اللہ ایک جوان ہے جو سر پہ کھانک ڈال رہا ہے دروازے پہ آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے، اس نے حضور ہی چاہتا ہے، حضور اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلایا، اجازت دی۔ اس جوان سے پوچھا اے جوان کیا ہوا؟ کہا حضور دعا کر دو کہ اللہ مجھے بخش، اللہ مجھے معاف کر۔ آقا نے تو بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے تاکہ میں تیرے لیے دعا کروں۔ اس نے کہا حضور مجھے شرم آ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی کہ بتاؤں۔ کہا بتا۔ اس نے کہا آقا ہمت نہیں ہے بولنے کی، آپ بس اتنا دعا کر دے کہ میری بخشش ہو جائے۔ آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے۔ پھر کہا کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ ہاں آقا میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ پھر فرمایا کیا تیرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے۔ پھر کہا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ بڑا نہیں آقا نہیں، میرا گناہ بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے، مگر اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کافر بتا۔ اس نے کہا آقا میں کفن چور، سینکڑوں مردوں کو میں نے ننگا کیا، ان کا کفن نکال نکال کے میں نے بیچی، لیکن ایک کفن چرانے گیا تو وہ لڑکی کی قبر تھی اور خوبصورت لڑکی کی قبر تھی۔ میں نے جیسی میت کو باہر نکال کر کے اس کا کفن نکالا، شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں نے مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا قبرستان کے اندر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ نسأل اللہ العفو والعافیہ۔
ایک مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا، جب زنا کیا تو وہ لڑکی زندہ ہو اور اس نے کہا تو تباہ ہو، تو برباد ہو، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ تو نے کیا کیا؟ میں بھاگا، صدائے بازگشت میرے کانوں میں گونجتی، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین، گناہ بے چین کرتے، گناہ بے قرار کرتے۔ سن لو، آج جو مسلمان کہتا ہے نا حضرت سب ہے سکون نہیں ہے، ارے کیوں سکون نہیں ہے؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں نے سکون چھینا ہے۔ پیسوں سے نرم گدے خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے۔ ایسی ساری دولت سے خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے۔ زیورات خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے۔ گناہ سکون چھین لیتے ہیں، گناہ چین چھین لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور سکون نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ دنیا میں حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی، اس لیے حضور جتنا اللہ سے ڈرتے کوئی نہیں ڈرتا۔ حضور پہ اللہ کا خوف غالب آیا۔ حضور علیہ السلام کا جلدی سے دور ہٹ، جلدی دور ہٹ، جلدی دور ہٹ، یہاں سے ہٹ، جلدی ہٹ ہٹ۔ تو نے وہ کیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تیری وجہ سے آگ نہ برس پڑے آسمان سے، جلدی جا یہاں سے، جلدی۔ اس کو دھتکارا نہیں، اللہ کے نبی پہ خوف غالب آ گیا، جلدی تو یہاں سے ہٹ جا، آگ نہ برس پڑے۔ وہ ہٹ گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، توبہ ہی توبہ، توبہ ہی توبہ۔ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اور خاک ڈالتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ ایک دن اللہ سے کہتا اللہ اگر میرا گناہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تیری رحمت سے میں نے بڑا جرم کر لیا، گناہ بڑا کر لیا تیری رحمت سے، پھر بھیج ایسا عذاب، نہ مجھ سے پہلے کسی کو بھیجا نہ میرے بعد کسی کو بھیجنا، جو چاہے کر لے میرے ساتھ۔ اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہرگز بڑا نہیں ہے، میرا گناہ بڑا بہت ہے لیکن تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے، تو پھر مجھے معاف کر۔ اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اس کی اطلاع اپنے محبوب کو بھیج تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تو نے معاف کر دیا۔ ادھر اس کا یہ کہنا تھا، ادھر رحمت مچل گئی۔ جبریل امین کو زمین پہ بھیجا اور جبریل سے کہا محبوب کو سلام کہنا، اور کہنا محبوب وہ جس نے یہ کام کیا نا، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش، اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور حضور سے کہا، حضور خوشی سے مچل گئے۔ آقا نے فرمایا جبریل اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضور اس کو تو معاف کیا ہی کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر اس سے بڑا بھی کوئی گناہ کرے گا اور وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا، مگر کوئی سچی توبہ۔ اللہ نعرہ رسالت حضرت علامہ سید عبید القادری صاحب۔ میرے عزیزوں، آج سے پہلے کچھ بھی ہو گیا توبہ کر۔ توبہ کا مطلب کان کھینچنا، گال پیٹنا نہیں، اللہ سے عہد، مولا مجھے بخش دے تیرے محبوب کا واسطہ، کل تک بے نمازی تھا آج سے نمازی، چہرے سے داڑھی کٹا کے پھینکتا تھا اب نہیں، چہرے سجاؤں گا۔ آپ کو ڈر لگتا ہے میں کیسا لگوں گا، داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ میرے بھائی مجھے بتا کہ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان کون ہے؟ کون ہے؟ جو ہے اس کو بتا دو، کون ہے سب سے خوبصورت؟ بولو۔ اللہ کے رسول ہے کہ نہیں سب سے خوبصورت؟ تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو داڑھی رکھنے سے کوئی بدصورت تھوڑی لگتا ہے، خوبصورت ہی لگتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ داڑھی کالی ہو تو اتنی اچھی لگتی ہے، سفید ہو نور اور بڑھ جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں سفید داڑھی والوں کی دعا رد کرنے میں اللہ حیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں سفید داڑھی والوں کی دعا کو رد کر دوں، اللہ رد نہیں کرتا۔ داڑھی کالی ہو تو خوبصورت اور سفید ہو تو نور اللہ نور، اور دعا بھی مقبول۔ اس لیے چہروں پہ داڑیاں رکھو، تاش کے پتوں سے بچو، شراب سے بچو، جوے سے بچو، حرام دھندوں سے بچو، توبہ کرو اور زندگی کا نئی زندگی کا آغاز کرو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آج سے کون کون پکا ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی؟ آئے سبحان اللہ،
سلامت رہیں. ہاں اٹھا کے رکھیں, اللہ کو گواہ بنائیں. ارادہ کرتے ہو اٹھا کے رکھیں ذرا اچھے سے. بھائی چیٹنگ کرو گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں, ارادہ کرو گے تو بھی فرض ہے, نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے. بتاؤ کتنے لوگ آج سے 5 وقت کی پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اللہ وعدہ کرنا ہمارا کام ہے, ہمارے وعدے کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے, تیرے محبوب کا واسطہ لاج رکھ لے. سب کتنے جوان ہیں جو اپنے نبی کی محبت میں آج سے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا دیا. سبحان اللہ. ذرا بتائیں نا, اللہ کو گواہ بنائیں, اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو صحیح. بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب, تماشائے اہل کرم. ذرا ہم بھی تو دیکھیں تماشائے اہل کرم. میں دیکھ رہا ہوں, میری نظر کام کر رہی. ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں, اٹھا کے رکھیں, ذرا دیکھیں. اللہ کو گواہ بنائیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا کرم ہو جائے گا پھر. ارے جب نبی کے نام پہ جان دے سکتے ہیں تو داڑھی کے بال کیوں نہیں بڑھا سکتے؟